باب نمبر 4: چند قدم زیادہ چلنے کی عادت۔ زندگی کے تمام میدانوں میں اور تمام پیشوں میں کامیابی کا ایک اہم اصول چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کی نسبت زیادہ اور بہتر کام کرنا، اور یہ کام مثبت ذہنی رویے کے ساتھ کرنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی رہتے ہیں، اس اصول کے خلاف ایک چھوٹی سی دلیل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ اسی طرح کامیابی کی آپ ایک مثال نہیں ڈھونڈ سکتے جس میں یہ اصول کار فرما نہ رہا ہو۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، بلکہ قدرت کا تشکیل کردہ اصول ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسانوں کی سطح سے نیچے والی تمام زندہ مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے اس اصول پر لازماً عمل کرنا پڑتا ہے۔ انسان اگر چاہے تو اس اصول سے بے التفاتی برت سکتا ہے۔ مشاہدہ کریں کہ قدرت کس طرح اس اصول کا اطلاق اس خوراک کی پیداوار پر کرتی ہے جو زمین میں سے اگتی ہے، جس میں کسان کو زمین صاف کرتے ہوئے، ہل چلاتے ہوئے اور سال کے درست موسم میں بیج بوتے ہوئے چند قدم زیادہ چلنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس سارے کام کے لیے اسے پیشگی ادائیگی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اگر وہ اپنا کام قدرت کے قوانین سے ہم آہنگی میں انجام دیتا ہے اور مناسب مقدار میں محنت کرتا ہے، تو جہاں کسان کی محنت ختم ہوتی ہے وہاں سے قدرت کام اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اور جو بیج اس نے بوئے ہوتے ہیں انہیں اگاتی ہے اور انہیں فصل کی صورت میں پروان چڑھاتی ہے۔ اور اس حقیقت پر ذرا غور کریں، گندم یا مکئی کے ہر دانے کے بدلے جو وہ زمین میں بوتا ہے اسے شاید 100 دانے دیتی ہے۔ قدرت ہر چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق پیدا کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ہنگامی حالات اور زیاں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند قدم زیادہ چلتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر درخت پر لگنے والے پھل و پھول جن سے پھل بنتے ہیں، تالاب میں مینڈک اور سمندر میں مچھلیاں وغیرہ۔ قدرت جانوروں کی نسلوں کو قائم رکھنے کے لیے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تمام زندہ اشیاء کی پیداوار میں چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو مد نظر رکھتی ہے، یعنی ان کی پیداوار ہمیشہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بات درست نہ ہوتی تو بہت سے جانوروں کی نسلیں ختم ہو چکی ہوتی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگلوں کے جانور اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے محنت کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ قدرت نے ہر زندہ چیز کے لیے خوراک پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ہر مخلوق کو اس خوراک میں سے حصہ لینے کے لیے لازمی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت اس عادت کی حوصلہ شکنی کرتی ہے جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے، یعنی کسی بھی محنت یا جد و جہد کے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش۔ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت سے حاصل ہونے والے فوائد یقینی اور قابل فہم ہیں۔ آئیے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم مزید قائل ہو سکیں۔ اس عادت سے انسان ان لوگوں کی حمایت اور توجہ حاصل کر لیتا ہے جو شخص ترقی کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ عادت انسان کو کئی قسم کے انسانی تعلقات میں ناگزیر بنا دیتی ہے، اور اس طرح وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خدمات کا اوسط سے زیادہ معاوضہ طلب کر سکے۔ یہ عادت ذہنی نشوونما، جسمانی ہنرمندی اور برداشت کی مختلف صورتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ اس طرح یہ انسان کے کمانے کی صلاحیت میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ جب ملازمتیں کم ہوں تو یہ عادت بے روزگاری سے بچاتی ہے اور انسان کو اپنی پسند کی ملازمت اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ مثبت اور خوشگوار ذہنی رویے کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جو کہ پائیدار کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ذاتی پیش قدمی کی اہم ترین خاصیت کو پروان چڑھاتی ہے۔ یہ خود اعتمادی اور جرات کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس سے انسان دیانتداری پر دوسرے لوگوں کے دلوں میں پختہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کو
بے مقصد زندگی گزارنے سے بچاتی ہے اور زندگی کا ایک حتمی مقصد فراہم کرتی ہے۔ زیادہ دو، زیادہ لو۔ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کی پیروی کرنے کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو زیادہ صلہ طلب کرنے کی واحد معقول وجہ مہیا کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ محنت نہیں کرتا جتنا کہ اسے معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ اسے وہ پورا معاوضہ مل رہا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اپنی ملازمت یا ذریعہ آمدن کو قائم رکھنے کے لیے اسے لازمی اتنا کام کرنا ہوگا جتنا کہ اسے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شخص جو تنخواہ یا معاوضے پر کام کر رہا ہے اگر اس اصول کو اپناتا ہے تو اس کے لیے یقیناً آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے والے شخص کی ساکھ میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ معاوضے یا اچھی پوزیشن کے لیے مطالبہ کرنے کا اس کے پاس معقول جواز ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظام یا فلسفہ جس میں انسان کے لیے چند قدم زیادہ چلنے کے مواقع موجود نہ ہوں وہ کمزور ہوگا اور آخر کار ناکام ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ اصول کا اہم ترین ذریعہ ہے جس کی مدد سے کوئی شخص اپنے غیر معمولی ہنر، تجربے اور تعلیم کا صلہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو انسان کو قطع نظر اس کے کاروبار، پیشے یا روزگار کے عزم و استقلال بخشتا ہے۔ امریکہ میں کوئی بھی شخص چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کے بغیر اپنی روزی کما سکتا ہے اور بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں، لیکن امریکن طرز زندگی کے تحت حاصل شدہ معاشی تحفظ اور آسائشیں صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اس کے اصول کو اپنے فلسفہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں ایک عادت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تمام عقلی دلائل اور خود ہماری عقل سلیم بھی اسے درست تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اگر ہم بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے والے انسانوں کی زندگیوں کا تجزیہ کریں تو بھی یہ اصول درست ثابت ہوگا۔ یہ ایک جانی پہچانی حقیقت ہے کہ کارنیگی نے کسی بھی دوسرے بڑے امریکی صنعت کار کی نسبت زیادہ کامیاب صنعتی لیڈر پیدا کیے۔ ان میں سے اکثر عام دہاڑی دار مزدوروں میں سے تھے۔ ان میں سے اکثر نے بہت زیادہ ذاتی دولت اکٹھی کی، اس سے بھی بہت زیادہ جتنی وہ کارنیگی کی رہنمائی کے بغیر حاصل کر سکتے تھے۔ کارنیگی جس بھی کارکن کو ترقی دینے کا ارادہ کرتا تھا اس کا سب سے پہلا ٹیسٹ یہی لیتا تھا کہ وہ کس حد تک چند قدم زیادہ چلنے کو تیار ہے۔ اسی ٹیسٹ کے نتیجے میں چارلس ایم شواب اس کی نظروں میں آیا۔ اس وقت وہ اسٹیل کے بڑے پلانٹ پر دہاڑی دار مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے کام کا قریبی مشاہدہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ مسٹر شواب کو جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس سے زیادہ اور بہتر کام کرتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ سارا کام ایک ایسے خوشگوار انداز میں کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کارکنوں میں بہت مقبول تھا۔ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ترقی دی جاتی رہی حتیٰ کہ وہ $75,000 سالانہ پر یونائیٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ انسان کی تمام تر عقل و دانش اور ان تمام تدابیر کے باوجود جو انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے، چارلس ایم شواب جو کہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا، $75,000 اپنی ساری زندگی میں نہیں کما سکتا تھا اگر وہ رضامندی کے ساتھ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کو اپناتے ہوئے اس پر عمل پیرا نہ ہوتا۔ مسٹر کارنیگی نے مسٹر شواب کو اس کی باقاعدہ تنخواہ کے علاوہ جو کہ واقعتاً بہت زیادہ فیاضانہ تھی، گاہے گاہے $10,00,000 کا بونس بھی دیا۔ جب مسٹر کارنیگی سے سوال کیا گیا کہ اس نے مسٹر شواب کو اتنا خطیر بونس کیوں ادا کیا ہے جو اس کی سالانہ تنخواہ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، تو اس نے جو جواب دیا وہ دنیا کے ہر کارکن کے لیے قابل غور ہے۔ میں اسے تنخواہ اس کام کی دیتا ہوں جو وہ حقیقتاً انجام دے رہا ہے۔
اور بونس اسے چند قدم اور چلنے کی عادت کا دیا ہے۔ $75,000 سالانہ تنخواہ پر غور کریں، جو کہ ایک ایسا شخص لے رہا ہے جس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک دہاڑی دار مزدور کی حیثیت سے کیا ہو۔ اور پھر اس بونس کے بارے میں سوچئے جو کہ اس کی تنخواہ سے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ سب کچھ مسٹر شواب نے اپنی چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کے بدلے میں حاصل کیا۔ یقیناً چند قدم زیادہ چلنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی کو بھی چند قدم زیادہ چلنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور شاید ہی کسی کو بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ اس معاوضے سے زیادہ کام کرے جو اسے دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس عادت کو ہمیشہ اپنی مرضی سے اپنے طور پر اپنانا پڑتا ہے۔ تاہم یہ ناممکن ہے کہ کسی شخص کو یہ عادت اپنانے پر مناسب صلہ نہ ملے۔ یہ صلہ مختلف صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ تنخواہ میں اضافہ ایک یقینی امر ہے، اور رضاکارانہ ترقیاں ناگزیر ہیں۔ کام کا دوستانہ ماحول اور خوشگوار انسانی تعلقات یقینی امر ہے، اور یہ چیزیں معاشی تحفظ کی ضامن ہوتی ہیں جو ایک شخص اپنے استحقاق پر حاصل کرتا ہے۔ ایک اور فائدہ بھی ہے جو چند قدم زیادہ چلنے والے شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اس کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، اور یوں اسے روحانی سکون اور تقویت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ایک بچے کو کوئی بھی کام معمول کی نسبت زیادہ اور قدرے بہتر کرنے کی عادت ڈال دیں تو گویا آپ نے اس بچے میں ایک ایسی صفت پیدا کر دی ہے جو اسے اس کی ساری زندگی میں بے شمار فائدے پہنچا سکے۔ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت محض اس فلسفی کے 17 اصولوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کے لیے تشکیل دی گئی ہے جو دولتوں کے متلاشی ہیں۔ لیکن آئیے غور کریں کہ کس طرح 12 دولتوں میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے۔ سب سے پہلے اس عادت کا 12 دولتوں میں سے سب سے اہم دولت یعنی مثبت ذہنی رویے کو پروان چڑھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جب انسان اپنے جذبات پر قابو پانے کے قابل ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے مفید کام انجام دیتے ہوئے اظہار نفس کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہ مثبت رویے کی نشو و نما میں کافی پیش رفت کر چکا ہوتا ہے۔ مثبت ذہنی رویہ سوچ کے ایک نمونے کو جنم دیتا ہے جو باقی 12 دولتوں کو اس طرح یقینی طور پر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، اور یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چند قدم زیادہ چلنے کی عادت محض مادی دولتیں اکٹھی کرنے سے بڑھ کر بہت سے فوائد کی حامل ہے۔ محض مادی دولتیں اکٹھی کرنے سے بڑھ کر بہت سے فوائد کی حامل ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ انفرادی کامیابی کے فلسفے میں اس اصول کو اولین حیثیت کیوں دی گئی ہے۔ ایسا انسان جسے کوئی بھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ آئیے اب اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ کسی شخص کو جتنا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کی نسبت قدرے زیادہ اور بہتر کام کرنے کی نصیحت اپنے وجود میں متناقض نظر آتی ہے، کیونکہ یہ کسی بھی شخص کے لیے ناممکن ہے کہ وہ مناسب صلہ پائے بغیر ایسا کام کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ معاوضہ مختلف شکلوں یا صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات یہ عجیب اور غیر متوقع ذرائع سے مل جاتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی خدمات انجام دینے والے کارکن کو ہمیشہ اس شخص سے صلہ یا معاوضہ نہ ملتا ہو جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ عادت اس کے لیے آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع پیدا کرتی ہے، اور ان میں نئے اور زیادہ فائدہ مند روزگار کے ذرائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اسے یہ معاوضہ بلا واسطہ طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔ شاید رالف والڈو ایمرسن کے ذہن میں یہی حقیقت تھی جب اس نے صلہ کے بارے میں اپنے مضمون میں یہ بات کہی: اگر آپ ایک احسان
ناشناس شخص کی ملازمت کر رہے ہیں تو اس کی زیادہ خدمت کریں۔ خدا پر قرض چڑھاتے جائیں، آپ کی ہر کوشش اور ہر کام کا معاوضہ مل جائے گا۔ معاوضہ ملنے میں جتنی زیادہ دیر ہوگی اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے خزانے کی روایت سود مرکب کی ادائیگی پر ہے۔ اس فلسفے میں ایک اور پہلو جو بظاہر متناقض نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا قیمتی وقت جو محنت پر صرف کرتا ہے اس کا اسے کوئی براہ راست اور فوری معاوضہ یا صلہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی جو معاوضے یا مزدوری پر کام کر رہا ہوتا ہے اس کا معاوضہ یا صلہ دو شکلوں میں مل رہا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا معاوضہ نقدی کی صورت میں حاصل کرتا ہے، اور دوسری صورت وہ ہنر ہوتا ہے جو وہ کام کے تجربے سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صلے یا معاوضے کی ایسی صورت ہوتی ہے جو اکثر نقد تنخواہ سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ تجربہ اور ہنر کاروبار کی دنیا میں کارکن کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ زیادہ تنخواہ اور بڑی ذمہ داریوں والے کام حاصل کر سکتا ہے۔ وہ شخص جو چند قدم زیادہ چلنے کا عادی ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے بہتر پوزیشن اور زیادہ تنخواہ والے کام کی تربیت حاصل کرنے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر کسی بھی کارکن کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مالک خواہ کتنا ہی خود غرض یا لالچی کیوں نہ ہو، وہ معاوضے کی اس شکل کو روک کر نہیں رکھ سکتا۔ یہی وہ سود مرکب پر سود مرکب ہے جس کا ذکر ایمرسن نے کیا تھا۔ یہی وہ اثاثہ تھا جس نے مسٹر شواب کو ایک معمولی دہاڑی دار مزدور سے اٹھا کر زینہ بازینہ اس اعلیٰ ترین پوزیشن تک پہنچا دیا جو اس کا مالک اسے پیش کر سکتا تھا، اور یہی وہ اثاثہ تھا جو مسٹر شواب کے لیے اس کی تنخواہ سے بھی 10 گنا زیادہ بونس کا تحفہ لے کر آیا تھا۔ مسٹر شواب کو جو کام بھی سونپا گیا اس میں اس نے اپنی معمول کی ذمہ داری سے بڑھ کر محنت اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا، اور اس کی جد و جہد اور محنت کے صلے کے طور پر اسے $10 لاکھ کا بونس دیا گیا۔ اگر اس سے ہر کام میں چند قدم زیادہ چلنے کی عادت نہ ہوتی تو شاید وہ یہ سب کچھ حاصل نہ کر سکتا، اور ظاہر ہے یہ چیز اس کے اپنے ذاتی اختیار میں تھی۔ آئیے ہم فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ مسٹر کارنیگی نے اسے یہ بونس اس کا حق سمجھ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں مسٹر شواب نے اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ لیکن اصل حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس مفید آدمی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، یعنی اسے خوف تھا کہ کہیں یہ آدمی اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چند قدم زیادہ چلنے کے اصول کو جس پہلو سے بھی دیکھیں ہم صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے اسے سود مرکب پر سود مرکب حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عظیم صنعتی لیڈر کے ذہن میں کیا بات تھی جب اس نے کہا تھا، ذاتی طور پر مجھے ہفتے میں کم از کم 40 گھنٹے کام کرنے کے قانون میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی اس بات میں کہ میں 40 گھنٹوں کو ایک دن میں کس طرح سمو سکتا ہوں۔ جس آدمی نے یہ بیان دیا تھا اس کے پاس 12 دولتیں وافر مقدار میں موجود تھیں، اور وہ کھلے الفاظ میں یہ تسلیم کرتا تھا کہ اس نے اپنی یہ دولتیں نہایت نچلی سطح سے کام کا آغاز کرتے ہوئے چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کو اپناتے ہوئے حاصل کی ہیں۔ یہی وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا، اگر مجھے مجبور کیا جائے کہ میں اپنی کامیابی کے لیے 17 اصولوں میں سے صرف ایک اصول پر انحصار کروں تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چند قدم زیادہ چلنے کی عادت کے اصول کا انتخاب کروں گا۔ خوش قسمتی سے اس کے لیے اس انتخاب کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ انفرادی کامیابی کے 17 اصول آپس میں ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔
لہٰذا ان سب کا مربوط استعمال ہی ان کو بہت بڑی قوت میں تبدیل کرتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک اصول کو بھی چھوڑ دینا ان کی مجموعی قوت میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ایک واحد کڑی نکال دینے سے زنجیر کمزور پڑ جاتی ہے۔ ان 17 اصولوں کی قوت ان اصولوں میں پوشیدہ نہیں بلکہ ان کے اطلاق اور استعمال میں ہے۔ جب ان اصولوں کا اطلاق کیا جاتا ہے تو یہ ذہن کی کیمسٹری کو منفی سے مثبت ذہنی رویے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہی مثبت ذہنی رویہ جو کامیابی کو کھینچتا ہے اور انسان کو 12 دولتوں کے حصول کی جانب لے کر جاتا ہے۔ یہ 17 اصول حروف تہجی کے 51 حروف کی مانند ہیں، جن کے مختلف مجموعوں سے ہم تمام انسانی خیالات ظاہر کر سکتے ہیں۔ حروف تہجی کے انفرادی حروف کسی مفہوم کے حامل نہیں ہوتے، لہٰذا جب انہیں الفاظ کی شکل میں جمع کر دیا جاتا ہے تو یہ انسان کی ہر سوچ اور خیال کو ظاہر کرتے ہیں۔ 17 اصول انفرادی کامیابی کے حروف تہجی ہیں، جن کے ذریعے تمام صلاحیتوں کا ان کی اعلیٰ ترین اور مفید ترین شکل میں اظہار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ ذرائع مہیا کرتے ہیں جن کے ذریعے آپ دولتوں